صاحب نے نہیں. مجھے اکثر لوگ میں جب جاتا ہوں نا یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا والدین کے حقوق ذرا یعنی بیان کرو. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی، والدین کے حقوق تو بعد میں، یہ تو بتاؤ کہ تم نے بچوں کے حقوق پورے کیے؟ بات غور سے سننا. اگر بات میں کڑواہٹ ہو تو مٹھاس سمجھ کے پی لینا. خدا جانتا ہے یہ بہت کام آئے گی. توجہ سے سنیں گے. آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے اس اولاد پہ نظر رکھو. کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ جو گھر سے گیا ہے یہ کدھر گیا ہے، یہ کس کے ساتھ چلتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے. یہ رات کو 11-12 بجے جو آیا گھر میں سب سوئے پڑے ہیں، یہ میرا بچہ کہاں تھا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ بات سمجھ میں آ رہی تو پھر دل سے کہتے سبحان اللہ. دوستو بات یہ ہے حقوق والدین تو بعد میں ہیں، پہلے بچوں کا حقوق. میرے دوستو کیا آپ نے اور میں نے یہ زندگی نہیں گزاری 8 سال 10 سال 16 سال 18 سال کیا ہم یہ گزار کے نہیں آئے؟ کتنی نفیس عمر ہے یہ. ہم اپنے آپ میں گریبان میں جھانکے کہ ہم اس عمر سے گزر کے آئے ہیں. کیا ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس عمر کے اندر جب ہم نصیحت کریں، کوئی واز کریں، کوئی بچے کو سمجھائیں تو اس کو بجائے سمجھنے کے الٹا ریاکشن ہوتا ہے، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. بچے کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے. یہ معصوم بچہ، یہ دیکھو، یہ سامنے مثال دے کے بات کر رہا ہوں، بھائی مزمل کا بچہ یہ سامنے بیٹھا ہے، اس کو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کون کرے گا؟ والدین. یہ معصوم بچہ ہے، اس کو ادھر موڑو یہ ادھر چلا جائے گا، اس کو ادھر موڑو ادھر چلا جائے گا. اس بچے کی عمر ہے 8 سال، اس بچے کی عمر ہے 10 سال، اس بچے کی عمر ہے 12 سال. اس بچے کو جب اسلامی خطوط پر اس کی آپ تربیت کریں گے، خدا کی قسم پوری زندگی یہ سنت کے مطابق گزارے گا. پھر میں نہیں سمجھتا کیسے یہ والدین کی عزت نہیں کرے گا، کیسے بزرگوں کی عزت نہیں کرے گا. ورنہ آج کے نوجوان خدا کی قسم ہر چیز ہوتے ہوئے بھی بزرگ کی انسلٹ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. یہ میرے تجربات میں بات ہے، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جس کا نام نہیں لے رہا. میرے بھائی جب تربیت میں صحیح نہیں کروں گا اولاد کی، جب میری اولاد میرا احترام نہیں کرے گی، کوٹ یہ بنیادی بات. جس کا بھی بچہ ہے تھوڑا جب بڑا ہو جائے تو اس بچے کو آپ جو ہے چھوڑیں، قاری کے پاس بھیجیں، نماز سکھائے گا، اس کو قرآن پڑھائے گا، اس کو حافظ بنائے گا، قاری بنائے گا، عالم بنائے گا. اسلامی طریقے کے ساتھ اس کی تربیت ہوگی، وہ ماں باپ کی عزت کرے گا، احترام کرے گا. اور اس کے بعد دیکھو کیسے والدین کے حقوق پورے نہیں ہوتے ہیں. بنیاد تو ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہم خود گریبان میں چھاٹے. دوستو کچھ زیادہ یعنی علم والا رات سادہ سا آدمی آپ مجھے جانتے ہو. امید کافی ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب جس بھائی کے سمجھ میں آ گئے پھر دل سے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی کمال مہربانی. لیکن بھائی نے کہا ہے، قاری صاحب نے کہا ہے والدین کے حقوق. میرے دوستوں اور بزرگوں، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل ہے. اس محفل کے اندر جو ہے ایک نوجوان آیا. اس نوجوان نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا باپ بڑا ظالم ہے، میرا باپ میرا مال کھانا چاہتا ہے، میرا باپ میرا مال ہضم کرنا چاہتا ہے، میرا باپ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، بڑا ظالم ہے میرا باپ. آقا دو جہاں نے اس نوجوان کی بات کو سنا. لیکن یہ پیارے آقا کی عادت مبارکہ تھی اور امت کو پیغام دینا تھا. کیا پیغام دینا تھا کہ آقا دو جہاں ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ دوسرے فریق کو سماعت نہ کر لیں. دونوں کو سماعت کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرتے تھے. اور ہم دیکھیں کسی نے کہہ دیا قاری صاحب ایسے، بس میں نے بھی کہہ دیا قاری صاحب ایسے. میرے بھائی دوسرے کی تو سن لو،
پھر سن کے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ آقا کی سنت ہے، دونوں طرف سے سن کے پھر کسی بات پہ پہنچا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر کہہ دو دل کے ساتھ سبحان اللہ۔ دوستو بات یہ ہے، آقا نے کہا ایک صحابی کو جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ جناب وہ صحابی آئے، اس کے باپ کے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکا، گھر کے اندر سے بابا باہر آیا۔ جب وہ باہر آیا، باہر آنے کے بعد بابا پوچھتے ہیں جی بھائی، کہنے لگا آپ کو آقا دو جہاں سردار انبیاء نے آپ کو بلایا ہے، میرے محبوب نبی نے آپ کو بلایا، بولتے خیر ہے، کہتے آپ کے بیٹے نے آقا کی عدالت میں آپ کے خلاف درخواست دے دی ہے، آقا نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ بزرگ گھر کے ساتھ ان کے ساتھ چل دیا اور دل ہی دل میں آقا کی شان بیان کر رہا ہے، دل ہی دل میں، اور افسوس کر رہا ہے یا اللہ میں نے بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بچہ مانگا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، یا اللہ بڑے عرصے کے بعد میری بات قبول ہوئی، تو نے مجھے گھر میں بچہ دیا۔ تو بابا کہتے ہیں یا اللہ اس بچے کو میں نے ایسے پالا، میں نے بڑی محبت سے اس کو پالا، اتنا اس کا خیال کیا میں نے، اس کی والدہ نے، وہ جو ہے رات کو پیشاب کرتا، ماں سوکھے میں سوتی، اپنا بچے کو سلاتی، آپ گیلے میں سوتی، اس طریقے سے بہت لاڈ اور پیار سے میں نے اس کو پالا، اور دلی دل میں کرے یا اللہ میں نے وہ نہیں کھایا جو اس بچے کو کھلایا، یا اللہ میں نے جو ہے اس کی پرورش ایسے کی، میں آپ دھوپ میں رہا، اس کو چھاؤں میں ڈالا، میں ان پڑھ تھا، میں نے اس کو تعلیم دلائی، میں نے ایسے خود نہیں پایا جو اپنے بچے کو لباس پہنایا، یا اللہ آج یہ جوان ہو گیا ہے اور اس نے میرے خلاف آقا کی عدالت میں درخواست دی، دل ہی دل میں یہ بات کر رہا ہے۔ جب آقا کے گھر کے پاس سے گزرے، جب مسجد میں آئے، آنے کے بعد آقا نے دیکھا، کہنے لگا بابا جی آگے آ جائیں، آقا نے بلایا، وہ بابا ضعیف العمر آیا، آنے کے بعد بابا کہتا ہے، آقا کہتے ہیں بابا جی آپ کے خلاف آپ کے بیٹے نے درخواست دی ہے، آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے، میرا باپ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرا باپ بڑا ظالم ہے، میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ کیا کوئی بیٹا، کیا کوئی باپ بیٹے کے مال پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو اس کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بابا جی جب آپ گھر سے چلے، آپ نے یہ پڑھا، آپ نے یہ پڑھا، آپ ایسے پڑھتے آگے اور میرے محفل میں آگے، اور جبریل علیہ السلام آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتا رہا اور مجھے بتلاتا رہا کہ بابا یہ پڑھتا آ رہا ہے۔ پیارے آقا نے وہ ساری بات بابا والی جبریل نے جو بتلائی وہ اس کو سنا دی۔ دوستو اور بزرگوں، بابا نے پھر بات کو دہرایا، یا رسول اللہ میرا جرم اتنا ہے کہ کبھی ان کے گھر چلا جاتا ہوں بغیر اجازت کے، میں کوئی چیز کھا لیتا ہوں، آج میں کیا، میں نے بغیر اجازت کے کھایا، میرا اتنا جرم ہے۔ آقا فرماتے ہیں اوے ظالم سن، تو اور یہ تیرا مال یہ تیرے ماں باپ کا ہے، تیرا نہیں ہے، اور وہ آقا مکہ کا شہر ہے، عبادت کرنے کے لیے مکہ کی گلی میں جاتے ہیں، کفار آقا پہ پتھر برساتے ہیں، آقا عبادت کرتے ہیں، اور ابو جہل کولا آقا پہ انگلی پھینکتا ہے، آقا جو ہے وہ جو ہے غرازت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، اور وہ جب گھر آتے ہیں اما فاطمہ تو زہرا 6 سال کی عمر ہے، جب آپ پیارے آقا کو دیکھتی ہیں اور اللہ سے فریاد کرتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ، یا اللہ میرے بابا، یا اللہ تیری عبادت کرنے، یہ مکہ والے ظالم تیری عبادت نہیں کرنے دیتے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے جو تیری عبادت نہیں کرنے دیتے۔ دوستو اما فاطمہ نے ان کے بارے کے اندر ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی۔ دوستو مدینہ شہر ہے، جنگ بدر ہے، اس کے اندر گھمسان کی لڑائی ہوئی، ادھر تلوار اور بھلے والے، ادھر لاٹھی اور چھڑیوں والے، گھمسان کی جنگ ہوئی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ دوستو جو مارے گئے وہ مارے گئے جن کو بددعا سیدہ فاطمہ زہرا نے دی تھی۔
وہ مارے گئے، اور جو گرفتار ہوئے میرے آقا نے رحمت للعالمین تھے ان کو دعا دے کر جو ہے نا آزاد کر دیا۔ وہ رحمت للعالمین ہے میرے آقا، لیکن جب باپ کے استاد کے بارے کے اندر آقا کے بات آئی تو آقا نے اس نوجوان کو ایسے پکڑا اور ایسے جھنجھوڑا جو نوجوان گرا اور بیہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا آقا فرماتا ہے ظالم سن، کہ جتنا بھی مال ہے تیرے ماں باپ کا ہے، تیرا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ آقا نے فرما دیا ہم اپنی قربان میں جا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم کتنا سلوک کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ پھر دل سے کہتے سبحان اللہ۔ تو لہذا بات یہ ہے دوستو، نوجوانوں بزرگ ہر گھر کے اندر ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال کرو۔ جب اس دنیا سے چلے جائیں پھر روتے ہیں، میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم، ان بے وقوفوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کیا، جانے کے بعد پھر دکھاتے ہیں تو بہت پیار تھا اپنے باپ سے۔ کوئی پھر محفلیں سجاتا ہے، کوئی خیراتیں کرتا ہے تو کسی کام کی نہیں۔ زندگی کے اندر آپ نے 2 کھجور کے دانے باپ کو نہیں کھلائے، زندگی کے اندر آپ نے 1 سیب کا دانہ لے کر نہیں دیا، زندگی کے اندر باپ نے 2 کیلے نہیں دیے، آپ نے نافرمانی میں زندگی گزاری، اب مرنے کے بعد ڈرامے بازی۔ دوستو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ لہذا بات یہ ہے، یہ ہم نے سبق لے کے جانا ہے۔ دوسری بات، ہم جب گھر میں جائیں، گھر میں جانے کے بعد تو ہم نے جو ہے اپنی اولاد کی جو ہے نا وہ حقوق کا خیال کرنا ہے، معصوم بچے کے بارے میں۔ پھر ہمارا والدین کے حقوق آئے، اس میں ہمارا بڑا عمل دکھا، اور اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جب ہم بنیاد صحیح رکھیں گے، میرا ایمان ہے، پھر برکت ہی برکت ہے۔ اور جب ہماری تربیت صحیح نہیں ہوگی اسلام کی خطوط پر، تو پھر نتیجہ تو سامنے آئے گا۔ دوستو اس میں ہمارا بھی عمل دکھا ہے جو حقائق ہے۔ دوستو بات یہ ہے، اب میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، قاری صاحب کی محبت تھی، آ گیا، چلو بھی حاضر لگ گیا، اللہ قبول فرما۔ تو دوستو کئی ساتھی فرمائش کرتے ہیں میرا تو اور میں پھر تذکرہ کروں تو مذائقہ نہیں ہے۔ یہ بھائی مزمل نے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں صاحب یہ اشعار پڑھا، یہ سامنے بھی نہیں سن لے گا جی، سپیکر جو ہے نا بیر کے بھی سنیں گے۔ یہ تو بیٹھے میرے پاس ہے چھوٹا بھائی اپنا، اس نے مجھے بڑی عزت دی، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے، کیونکہ اس نے مجھے میری شان کے اندر نغمہ کہہ لیں، ترانہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے بنایا تھا، لکھا وہ محفوظ ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ حاجی مرنے کے بعد اس کو یاد کرو گے، وہ ترانہ سے نکلا جلدی تو کل چلا دوں گا۔ اور میرے لیے استاد قرآن کاری بابا سے بلند کہتے ہیں سبحان اللہ، خدا دے کامل خیال ورگا کسی آدھا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسی آدھا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو وجہ کے سونا کسی آدھا حسنو جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ تو سونا بدنی تو ڈھیر ہو گیا، میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ تو سونا مدنی تو ڈھیر ہو گئے، جواب ملیا عظیم کملا، جواب ملیا عظیم کملا، کسی نے جنیا وہ بال کوئی نہیں۔ ہزارہ حسن یوسف دے عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں، کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، ماشاءاللہ۔